انسان کے گمراہ ہونے میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے ظاہر پرستی۔ ہم اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور حقیقت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ ظاہر پرستی جو ہے نا، جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اس میں ہی کھو جاتے ہیں، اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ جس دنیا میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، لاکھوں لوگ آئے اور چلے گئے، لاکھوں نہیں کروڑوں آئے اور چلے گئے، کروڑوں بھی نہیں، کیا خیال ہے کروڑوں سے زیادہ نہیں گزر گئے؟ اربوں لوگ آئے گزر گئے، اربوں بھی نہیں، کھربوں لوگ اس زمین پر آئے چلے گئے، اور کھربوں بھی نہیں، حقیقی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کوئی 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ نہیں اس دنیا میں رہ کے گئے، یہ بڑی پرانی ہے۔ آپ کو تو نئی نظر آ رہی ہے نا دنیا، نئے نئے مکان دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا نہیں ہے۔ 6,500 سال پہلے قوم عاد پر عذاب آیا تھا۔ کتنا عرصہ؟ 6,500 سال، 6,500، 650 نہیں، 6,500 سال پہلے۔ یہ عمان سے حضرموت اور یمن کی طرف جائیں تو راستے میں وہ مقام آتا ہے جہاں 6,500 سال پہلے قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تھا، شداد زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ دنیا پرانی ہے، کھربوں لوگ، اس سے بھی زیادہ لوگ اس دنیا میں آئے گزر گئے۔ وہ جو چلے گئے ان کی جگہ ہم نے لے لی، اور جب ہم جائیں گے اور آ کر ہماری جگہ لے لیں گے۔ جب تک اللہ کو منظور ہے یہ نظام چلتا رہے گا۔ وہ پہلے گزر گئے، ہم نے بھی گزر جانا ہے۔ ہم مقررہ سانس لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور جب ہم ایک سانس لیتے ہیں نا تو دنیا سے دور اور آخرت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہر لمحہ ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب آخرت میں داخل ہوں گے پھر شدید خواہش ہوگی، چونکہ آخرت میں جب پہنچیں گے تو ہمیں نیکی اور برائی کا فرق پتہ چل جائے گا۔ جو ہی قبر میں جائیں گے پتہ چل جائے گا مسجد کی شان کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا۔ پھر بڑی شدید خواہش ہوگی اللہ ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیجے، اب میں غلطی نہیں کروں گا۔ تھوڑی سی خواہش نہیں ہوگی، شدید خواہش، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج۔ لیکن وہ صرف خواہش ہی ہوگی، پھر واپس ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ شدید خواہش جو پوری نہیں ہوگی اس عمر کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عمر ابھی ہمیں ملی ہوئی ہے، مہلت عمل کرنے کی یہ مدت ہمیں ملی ہوئی ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو سنوار کیوں نہیں لیتے؟ وہ کون سی ضروریات ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی؟ ایک بزرگوں کے حالات میں نے پڑھا، ابھی وہ طالب علم تھے، تو دوران طالب علمی مسجد کے ساتھ ہی مدرسہ تھا، مدرسے کے کمرے بھی تھے، کلاس روم بھی تھے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا ایک جوتا چوری ہو گیا، تو 6 مہینے تک مجھے جوتا خریدنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ 6 مہینے تک میں نے دوسرا جوتا خریدا ہی نہیں۔ کیوں؟ مسجد میں ہی سبق پڑھتا تھا، اور مسجد کے ساتھ ہی لنگر خانہ تھا، وہاں کھانا کھا لیتا تھا۔ ہاں مجھے وضو کرنے کے لیے جب واش روم جانا ہوتا تو جوتے کی ضرورت پڑتی تھی، تو میں کسی دوسرے طالب علم کا جوتا پہن کے چلا جاتا تھا، وضو کر لیتا تھا۔ 6 مہینے دوسرا جوتا نہیں خریدا، میں مسجد میں اپنے سبق ہی پڑھتا رہا۔ آج کون سی ہماری ایسی ضروریات ہیں جو ہمیں مسجد سے دور کر کے دنیا میں مصروف کرتی؟ موطا امام مالک کے جو ناقلین ہیں ان میں سے ایک ہیں حضرت یحییٰ اندلسی۔ وہ امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو شور اٹھا کہ ہاتھی آیا ہے مدینہ منورہ میں۔ کئی طالب علموں نے اجازت لی، ہمیں اجازت دیں، ہم ہاتھی دیکھ کے آئیں۔ امام مالک نے فرمایا یحییٰ تو بھی جا کے ہاتھی دیکھ لے، تیرے ملک میں بھی ہاتھی نہیں ہوتا۔ تو جناب یحییٰ نے عرض کیا میں دنیا میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا،
میں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں ہاتھی دیکھوں، میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کروں اور وہ کام کروں جن کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور میں آپ کے شہر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں تو آپ سے حضور کی حدیثیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ امام مالک خوش ہوئے اور دعا دی اپنے اس شاگرد کو۔ آج کون سی وہ مصروفیات ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم اس سے ہی غافل ہو کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ کھربوں لوگ آئے گزر گئے، ہم نے بھی گزر جانا ہے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ ہم تو گناہ کرتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں، پر اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ وہ ہمیں ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ اگر ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں تو وہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع چند دنوں کے بعد آ رہا ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے گناہ بخشوانے کا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ موقع دے تو گناہ بخشوا لینے چاہیے یا نہیں بخشوا لینے چاہیے؟ ہم گناہ گار ہیں، ہم غافل ہیں، لیکن اللہ ارحم الراحمین ہے۔ شیطان نے ایک دن عرض کیا، شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے نا سمندر پر اور چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے، تو ان کے سامنے وہ کہتا ہے بندے مجھ سے نفرت کرتے ہیں پر بات میری ہی مانتے ہیں، اور مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں پر اس کی بات نہیں مانتے۔ امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ شیطان نے اپنے چیلوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ بندے محبت تو اللہ سے کرتے ہیں پر اللہ کی بات نہیں مانتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں پر بات میری ہی مانتے ہیں، کہنا میرا ہی مانتے ہیں، پیچھے میرے ہی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی نازل کی کہ بندوں سے کہہ دو یہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، اس محبت کی وجہ سے ہی میں انہیں گناہ بخشوانے کے موقع عطا کروں گا۔ اور وہ جو شیطان سے نفرت کرتے ہیں، اگرچہ شیطان کے کہنے میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پر ان کے دلوں میں جو نفرت ہے نا شیطان سے، اس وجہ سے میں انہیں گناہ بخشوانے کے موقع عطا کروں گا۔ اللہ موقع دے تو گناہ بخشوا لینے چاہیے یا نہیں بخشوانے چاہیے؟ ایک موقع اللہ عطا کر رہا ہے، وہ ہے شعبان کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے مختلف نام ہیں، ایک نام ہے شب برات۔ برات کا معنی ہے آزادی، لیلۃ البراء، آزادی کی رات۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب گناہگار بخشے جا رہے ہوں تو ہمیں بھی ہاتھ پھیلا کے بخشش مانگنی چاہیے یا نہیں؟ ضرورت مند کی ضرورت جہاں سے پوری ہوتی ہے وہاں وہ پہنچ جاتا